یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، چاپ دار صادر، المجلد الثالث، جلد نمبر 3، یہاں پر صفحہ نمبر 199، حدیث طویل ہے۔ سمع بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث، اس حدیث کی جو ہے نا ایک سند نہیں ہے، کئی ایک اسانید ہے اس روایت کی۔ روایت کیا ہے کہ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ عبد الرحمن اور عثمان ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس اکیلے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ فدخلوا علی ابی بکر، یہ صحابہ گئے ابو بکر کے پاس۔ صحابہ نے کہا ما انت قائل لربک اذا سألک عن استخلافک عمر، تو اللہ کا جواب کیا دے گا ابو بکر؟ تو اللہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے ہم پر، اللہ کا کیا جواب دے گا تو کہ تو ہم پر ابو بکر کو، عمر کو تم خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ لا بلی استخلافک عمر وقد ترى غلظته، اور تجھے پتا ہے کہ عمر کتنا غلیظ بولتے ہیں بد اخلاق اور سخت گیر آدمی کو، اور جس کے دل میں کوئی نرم سنگ دل، بد اخلاق، اور جس کے دل میں رحمت نہیں ہے۔ فقال ابو بکر اجلسونی، ابو بکر نے کہا مجھے بٹھا دو، وہ مریض تھا، شاید مرنے والا تھا، بیمار تھا۔ قال باللہ تخوفونی، کہتا ہے تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو۔ خاب من تزود من امرکم بظلم اقول اللہم استخلفت علیہم خیر اہلک، وہ شخص پلید آدمی ہے جس نے آپ پہ ظلم کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہے، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ سے مشورہ نہیں ہوا تھا، صحابہ نے مخالفت کی تھی۔ کتاب سنن سعید بن منصور، المجلد الخامس، چاپ دار السمیع، تفسیر سورۃ الاعراف، یہاں پر سورۃ الاعراف کی اس آیت کے شرح میں، آیت کون سی؟ آیہ نمبر 8 اور 9۔ اب دوسرے سند کے ساتھ، جب لوگوں نے سنا لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه، جب مہاجرین و انصار نے سنا کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ استخلف علینا فظا غلیظا، ہمارے اوپر ایک سخت دل، بے رحم، بد اخلاق آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے۔ وهو لا يقدر على شيء، اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے عمر کی، نہ شجاعت، نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حسب، نہ نسب، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہے؟ فكيف لو قدر، اور ابھی جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا بد اخلاق ہے، وہ جب خلیفہ بنے گا تو اور بھی ظلم کرے گا ہم پر۔ فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچا۔ ابو بکر نے کہا اب ربی تخوفونی اقول استخلفت خیر اہلک، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں تو مجھے اللہ سے نہ ڈراؤ، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کتاب المصنف للاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، المجلد السابع عشر، چاپ شرکت و دار القبلہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں، دمشق شام میں، حدیث نمبر 32676، صفحہ نمبر 68، عن ابن ادریس عن اسماعیل عن زبید، اور یہ وکیع سے، ابن ابی شیبہ کے ایک استاد ابن ادریس اور ایک استاد وکیع، دونوں سے اس نے روایت کیا، اور اسماعیل ابن ابی خالد اور زبید ابن الحارث، یہ جو ہے نا یہ سب بخاری اور مسلم کے مشائخ ہیں، رجال سب بخاری مسلم کے مشائخ ہیں۔ اچھا، لما حضرت ابا بکر الوفات، جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، ارسل الی عمر لیستخلفہ، عمر کو بلایا کہ آ جاؤ میں تجھے اپنے بعد وصی بناتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی نہیں بنایا، اور ابو بکر کو یہ اتنا عقل تھا کہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، عمر کو وصی بناتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو اس نے یہ فرمایا بھی تھا، اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلین، عمر کو بلایا کہ میں تمہارے آ جاؤ کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں۔ لوگوں نے کہا، فقال الناس، مہاجرین انصار نے کہا، استخلفت علینا فظا غلیظا فلو ملکنا کان افظ واغلظ، تو ایک بد اخلاق، سنگ دل، بے رحم انسان کو ہم پہ بادشاہ بنا کے جا رہا ہے، اگر وہ جب بادشاہت اس کو ملے گی تو وہ اور ہی زیادہ ظالم ہو جائے گا۔ ماذا تقول لربک اذ اتیتہ وقد استخلفتہ علینا، تو اللہ کا جواب کیا دے گا کہ ایک نااہل آدمی کو، ایک غیر مستحق انسان کو، کوئی اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بد اخلاق، سنگ دل، بے رحم، اس کو ہم پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہو۔ اور ابو بکر نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو بہترین انسان کو خلیفہ بنایا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب میرے پاس مزید
نصوص بہت زیادہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. تو پھر دو باتیں میرے محترم ناظرین. ابو بکر کی اپنی خلافت بغیر نص، عمر کی خلافت جو ہے ابو بکر نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر کے عمر کو خلیفہ بنایا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا نا. ابو بکر کو چاہیے تھا کہ مرتے وقت کم از کم خلافت واپس کر دیتا اہل بیت علیہ السلام کی طرف. اس نے یہ بھی نہیں کیا. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حدیث ثقلین کی، حدیث غدیر کی، حدیث منزلت کی، حدیث خلافت کی، حدیث ولایت کی، آیہ ولایت کی، آیہ اولو الامر، سب کی اس نے مخالفت کرتے ہوئے، آیہ تطہیر سب کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے عمر کو اپنا جانشین بنایا. اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ابو بکر کو کس نے یہ حق دیا تھا؟ اگر تم جماعت عمریہ خود تمہارے موازین پہ بات کرتا ہے نا، تم کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، تو ابو بکر کو کیا حق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرے؟ شریعت دو ہیں، ایک شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، دوسرا شریعت ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے. تم یہ کہہ دو نا، تو اپنا کلمہ چینج کرو. تمہارے پاس انبیاء بہت سارے ہیں، ابو بکر بھی انبیاء میں سے، اس کی اور شریعت ہے. اگر شریعت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ثابت ہے، خلافت کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ہے، تو پھر ابو بکر کی اپنی خلافت باطل ہے. اور جب مرتے وقت اس کو واپس کرنی چاہیے تھی خلافت کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف واپس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کی خلافت منسوس ہے. تو لیکن تم یہ کہتے ہیں اپنے عوام سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. چلو کسی کو نہیں بنایا تھا، تو ابو بکر نے یہ سنت کیوں ترک کیا ہے؟ عمر کو اس نے خلیفہ، اور اس صحابہ سب نے مخالفت کیا، سب نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے، یہ بد اخلاق بے رحم انسان ہے، ظالم آدمی ہے، اس کی استحقاق نہیں ہے خلافت کی. تو یہ کس لیے، یہ کیوں مخالفت کی سنت کی؟ بہرحال اس نے مخالفت کی سنت کی. ملاحظہ فرمائیے عزیز، سنن النسائی، صحیح سنن النسائی بتحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ الریاض، کیف الخطبہ، حدیث صحیح، حدیث نمبر 1577، صفحہ نمبر 512، حدیث صحیح. وشر الامور محدثاتہ، بدترین امر کیا ہوتا ہے؟ جو بدعت ہوتا ہے. وکل محدثۃ بدعہ، وہ ہر جدید چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت ہے. وکل ضلالت فی النار، اور ہر ضلالت نار میں. کتاب جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم لابن جریر الطبری، الجزء الخامس عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1436 میں، صفحہ نمبر 96. آیہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ میں. ابن جریر رحمہ اللہ، رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ تھا، تو اس لیے ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں وہ شیعہ. وہ مرتے وقت اس کو مارا بھی تھا لوگوں نے، فتراو بھی کیا تھا کہ رافضی ہے، لیکن وہ بہرحال اس کے کتابوں سے نہیں پتہ چلتا، بغداد میں رہتا تھا، کتابوں سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ ہے. اچھا، عن علی عن ابن عباس، یہ کوئی اور علی، ابن عباس سے روایت کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین سے مراد اسلام ہے. اخبر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں فرمایا ہے کہ اے نبی اور اے مؤمنین جان لو، انہ قد اکمل لهم الایمان فلا يحتاجون الى زیادت ابدا، کہ اللہ نے دین کامل کیا ہے، ایمان کامل کیا، کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر دین کامل کیا ہے تو خلیفہ بھی بنایا، خلیفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے، اور وہ نص میں نے آپ کو متواتر نص ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا. وقد اتمہ اللہ عز ذکرہ فلا ينقصہ ابدا، پھر کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنانا بھول گیا، اب صاحب آ کے خلیفہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر عمر جو ابو بکر جو ہے عمر کو خلیفہ بنا دیتا ہے. وقد رضی اللہ بلی وقد اتمہ اللہ فلا ينقصہ ابدا، یہ دین کامل ہے، اللہ نے اس دین کو تمام کامل بنایا ہے، اس کو مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ فی النار، کہ ہر بدعتی جہنم میں ہوتا ہے. اچھا، اب میں مزید، کیونکہ ابو بکر کی خلافت خود بدعت ہے، اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا یہ بھی بدعت علی البدعہ ہے، تو یہ بدعتی کا حکم اسلام میں قرآن میں کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس کے متعلق کچھ عرائض پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے کال
کھول دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید سورہ شورا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. جو لوگ دین میں بدعت لاتے ہیں، جو لوگ دین میں بدعت لاتے ہیں، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ بھی اور بھی الہ ہیں، اور بھی خدائیں ہیں ان کے پاس، کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے نا وہ دوسرے اللہ نے بھیج دیا، وہ اس کی شریعت میں ہے. تو اس میں واضح دلیل ہے میرے محترم ناظرین کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. جو دین میں جان کر اضافہ کرتا ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا تو ابھی ان پہ عذاب نازل ہوتی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ بدعتی جو ہیں ان کے لیے یہ ظالم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. پھر سورہ مائدہ میں آیہ نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلہ سناتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے، اگر اس کا فیصلہ ما انزل اللہ میں نہ ہو، قرآن و سنت میں نہ ہو. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہیں سناتا ما انزل اللہ کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق، بلکہ فیصلہ سناتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہ کافر، بس یہ کافر، ٹھیک ہے نا، یہ کافر. سورہ مبارکہ انعام میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، زیادہ گمراہ کون ہے، زیادہ کافر کون ہے، جو اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دیتا ہے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے اللہ سے تم جھوٹی بات نسبت دے دو، دین میں بدعت داخل کرو، بولے یہ شریعت کا جز ہے، یا تم اللہ کی آیات کی تکذیب کرو، بات ایک ہی ہے، کفر ایک جیسا. ٹھیک ہے نا، تو پتہ چلا کہ بدعتی جو ہوتا ہے، وہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ جو شخص قرآن کو جھٹلاتا ہے اسی جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے.